السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے کفن دفن کے مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ملاقات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج میں میت کو دفنانے کا اور قبر تیار کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ قبر دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک لحد اور ایک صندوق۔ لحد وہ قبر ہوتی ہے جسے ہم بغلی قبر بولتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کی قبریں ویسی بنائی جاتی ہیں۔ دوسری صندوق، جسے ہم بالکل عام مردوں کے لیے جو قبریں بناتے ہیں، وہ صندوق ہے۔ اگر زمین نم نہ ہو، سخت ہو، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ مردے کو دفنانے کے لیے لحد والی قبر تیار کی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قبر کی اونچائی، لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے۔ تو قبر کی لمبائی تو میت کے قد کے برابر ہو، قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو، اور چوڑائی اس کے آدھا، جتنی قد ہو اس کے آدھا قبر کی چوڑائی ہو۔ اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو گہرائی کم سے کم کمر تک، اور متوسط درجہ سینے تک، مگر گہرائی بھی اگر قد کے برابر ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دیتا ہوں کہ میت کو اتارنے کے لیے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ تو 2 یا 3 لوگ زیادہ ہیں، 2 یا 3 لوگ کافی ہیں۔ ہاں، ایک چیز یہاں ضرور دھیان رکھا جائے کہ اگر میت کوئی عورت ہے تو اس کے اتارنے والے محرم ہوں، بیٹا ہو، بھائی ہو، اور اگر محرم نہ ہو تو کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو تو پھر کوئی بھی نیک پرہیزگار مسلمان عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ قبر میں اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کے داہنے سمت یعنی قبلہ کی جانب میت کے مسہری کو رکھا جائے، اور پھر میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے۔ جب قبر میں اتاریں تو اتارتے وقت دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ۔ یہ پڑھ کر کے میت کو قبر میں اتار دیں۔ جب قبر میں اتار دیں تو میت کی جو بندشیں ہیں وہ کھول دی جائیں، اور میت کا چہرہ قبلے کی جانب کر دی جائے۔ اگر آپ عہد نامہ، شجرہ وغیرہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو میت کے چہرے کے سامنے قبلہ کی طرف ایک چھوٹی سی طاق بنائی جائے اور اس کے اندر وہ کتابیں رکھ دی جائیں۔ اب میت کو اتارنے والے باہر نکل آئیں اور تختہ لگا دیا جائے، پٹرے لگا دیے جائیں۔ پٹرے لگانے کے بعد اب میت کو مٹی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے داہنے سرہانے کی جانب جا کر کے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ سے مٹی دی جائے۔ پہلی مرتبہ آپ پڑھیں منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ مٹی دیتے وقت پڑھیں وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ آپ پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب سب لوگ مٹی ڈال چکے ہیں تو میت کی قبر کو برابر کر دی جائے، اور برابر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی جو قبر تیار کی جائے تو میت کی قبر چوکور نہ ہو، میت کی قبر ڈھالدار ہو۔ احادیث طیبہ میں اونٹ کے کوہان سے اس کی مثال دی گئی ہے، یعنی میت کی جو قبر ہو وہ چوکور برابر نہ ہو بلکہ ڈھالدار ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اونچائی جو ہونی چاہیے وہ زیادہ زیادہ 1 بالشت ہو۔ اب قبر تیار ہو گئی۔ قبر تیار کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے، اور پانی ڈالنے کے بعد میں اب عام طور پر ہمارے یہاں لوگ پھول وغیرہ قبر پر ڈال دیتے ہیں، تو پھول وغیرہ ڈالنا بھی اچھی چیز ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک رواج یہ قائم ہو گیا ہے کہ مکمل پھولوں کی ایک چادر ڈال دی جاتی ہے، تو یہ بھی کوئی برا عمل نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے۔
ڈالنا بہتر ہے۔ جب تک وہ چیزیں تر ہوں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور جب تک اللہ جو کچھ بھی اللہ کا وہ ذکر کریں گی ان تمام ذکر کا ثواب میت کو ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر میں آپ کے سامنے میت کے کفن دفن کے کچھ ضروری مسائل لے کر کے حاضر ہوں گا کہ میت کو دفنانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔